یہ 6 نمبر ہم نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے. جماعتوں میں جا کر ان 6 نمبروں پر کی پابندی ہمیں کرنی ہے. 3 دن کو جائیں تو 6 نمبروں کی پابندی تو محفوظ رہیں گے. اور یہ میں دوبارہ عرض کروں گا کہ 6 نمبر پورا دین نہیں ہے، بلکہ پورے دین پر چلنے کی اس سے استعداد اور صلاحیت پیدا ہوگی. پھر آدمی کو پورے دین کے اوپر چلنا آسان ہوگا. پھر یہ 6 نمبر ہمارے حج میں آئیں گے، ہمارے روزے میں آئیں گے، ہماری دکان میں، ہر جگہ یہ 6 نمبر آئیں گے تو ہر عمل ہمارا جاندار بنے گا. اب جماعتوں میں نکلنے کے بعد ایک آدمی کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے. ایک آدمی، لفظ امیر کا پہلے بہت کہتے تھے، اور قرآن میں لفظ امیر کا ہے، حدیثوں میں لفظ امیر کا ہے، صحابہ کے دور میں لفظ امیر کا ہے، بڑے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی لفظ امیر کا بولا جاتا ہے. دعوت کے اندر عمومی گشت ہے، خصوصی گشت ہے، انفرادی طور پر سمجھانا ہے، اجتماعی طور پر سمجھانا ہے. اسی طرح تعلیم کے اندر تعلیم کا حلقہ بھی ہے، آپس کا سیکھنا اور سکھانا ہے. کم جاننے والا زیادہ جاننے والے سے سیکھے. ان کاموں کے اندر ہم مشغول ہوں. دعوت، تعلیم، ذکر، تلاوت، دعا، نماز اور ساتھیوں کی خدمت. لیکن چونکہ ہم انسان ہیں، ہمارے ساتھ ضرورتیں اللہ نے لگا رکھی ہیں، تو اپنی ضرورتوں کے اندر بھی ہمیں لگنا ہوگا. اور ضرورتیں کیا ہیں؟ کھانا اور پینا، پیشاب اور پخانا اور سونا، اور بہت ضرورت کی بات کرنا. تو یہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا، لیکن اس میں ہم اتنا وقت لگائیں جتنے کی ضرورت ہے. ضرورت سے زیادہ اس میں وقت نہ لگے، وقت کو بچائیں. بقدر ضرورت ان ضروریات کے پورا کرنے میں ہم وقت لگائیں، ضرورت سے زیادہ نہ لگائیں کہ ساری نیندیں جماعت میں آنے کے بعد ہی پوری ہو رہی ہو. کیوں کہ گھر رہ کر تو فرصت زیادہ ملتی نہیں، مشغولی بہت ہوتی ہے. ایسا نہ ہو. اور پھر ایسا بھی نہ ہو اتنا جاگنا بھی نہ ہو کہ آدمی بیمار ہو جائے، آدمی سوتا ہی نہیں. تو ان لنفسک علیک حقا، وہ آدمی کا اپنا بھی حق ہوتا ہے. یہ ذہن میں رہے. کچھ باتیں وہ ہیں کہ جس سے بالکل ہمیں بچنا چاہیے. ہمارا دعوت کا کام ایسا ہے کہ اس میں کچھ باتوں سے بالکل بچنا چاہیے. عربی زبان میں اسے کہتے اشراف، سوال، اسراف اور بلا اجازت کسی بھی چیز کا استعمال کرنا. ایک تو اشراف سے بچنا، یعنی دل میں کسی کا مال یا کسی کا کھانا اس طرف ہماری طبیعت نہ چلے، دل میں اس کا خیال نہ آوے. اور دوسرے سوال یعنی مانگنا، اس سے بھی ہمیں بچنا ہے، مانگنے سے بھی بچنا ہے. اور مانگنے کے 3 طریقے ہیں. ایک تو قال سے یعنی زبان سے مانگنا، ایک حال سے، اور تیسرے چال سے. قال، حال اور چال. اب مثالیں اس کی میں نہیں دوں گا کہ حال سے کیسے مانگا جاتا ہے اور چال سے کیسے مانگا جاتا ہے، اس لیے کہ پھر وہ طریقہ معلوم ہو جائے گا تو کچے لوگ اس سے مانگنا شروع کر دیں گے. جو آدمی مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے اوپر محتاجی کا دروازہ کھولتے ہیں. مانگنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حال کے اندر پیش ہوگا کہ اس کے چہرے کے اوپر ہڈی ہوگی، گوشت نہیں ہوگا. ہمارے کام کے اندر مانگنا نہیں، مانگنا ہے لیکن اللہ سے مانگنا ہے، اور چپ کے اللہ سے مانگنا، انسانوں سے نہیں مانگنا.
تیسری چیز جو ہے فضول خرچی سے بچنا. جماعتوں میں نکل کر سادگی کی عادت ڈالیں, مجاہدے کی عادت ڈالیں. جتنی ہماری زندگی کے خرچے مختصر ہوں گے تو انشاءاللہ ہمارا وقت بہت بچے گا, ہمارا پیسہ بہت بچے گا, اور ہم دین کے کاموں کے اندر اپنا وقت اور پیسہ لگا سکیں گے. اور جتنا ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارے کپڑے, ہمارے مکان, ہماری شادیاں, یہ ساری چیزیں جتنی فضول خرچی پر آئیں گی تو اتنا ہمارا وقت بھی زیادہ لگے گا اور پیسہ بھی ہمارا زیادہ لگے گا. تو ہمارے لیے اللہ کے دین کے کام کے لیے وقت نہیں بچے گا. دین کے کام کے لیے اگر وقت بچتا تو یہ وقت ہم دین کے کام میں لگاتے تو نہ معلوم کتنوں کی اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دیتے, تو وہ ہمارے حساب میں ہوتا. اب اس کے بجائے ہم نے ہمارا سارا کا سارا فضول خرچی کے اندر ہم آ گئے تو پھر ہمارا وقت بھی زیادہ لگے گا, اس میں پیسہ بھی زیادہ لگے گا. تو اس لیے جماعتوں میں پھر کر اور زندگی سادی بنانے کی کوشش کرنا, جماعتوں میں پھر کے. اور پھر اس کے بعد جب گھر پر تشریف لائیں تو گھر آنے کے بعد بھی گھر والوں کی زندگی بھی سادگی کی طرف لانا, دھیمے دھیمے سادگی کی طرف لانا. لیکن سادگی کی طرف خود بھی آنا اور گھر والوں کو بھی لانا, وہ دھیمے دھیمے لانا ہے, ایک دم سے نہیں لانا. اگر ایک دم سے تم سادگی کی طرف گھر والوں کو لاؤ گے اور ان کا ذہن نہیں بنا تو پھر آپس ہی کے اندر لڑائی جھگڑے ہونے کا خطرہ ہے. گھر والی اور بچوں کا ذہن دھیمے دھیمے بناؤ اور دھیمے دھیمے سادگی پر لاؤ, دھیمے دھیمے. اور اگر گھر والے اور تم سارے کے سارے سادگی پر آنے پر تیار ہو گئے تو بھی میں یہ مشورہ دوں گا کہ سادگی کی طرف ذرا دھیمے دھیمے آنا, اس طرح آنا کہ جو تم سے برداشت ہو سکے. کیونکہ اگر ایک دم سے سادگی پر تم آ گئے اور تم سے برداشت نہ ہوا اور طبیعت تمہاری خراب ہو گئی تو پھر کہیں خدا نخواستہ فرض جو ہیں یہ بھی چھوٹ نہ جائیں. مطلب کہ جو کی روٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھائی, اب جو کی روٹی پر سارے گھر والوں کو لائے اور زبردستی لائے, لیکن اب جو کی روٹی کھانے میں یہ ہوا کہ معدے اسے ہضم نہ کر سکے اور دست آنے شروع ہو گئے, ٹٹی آنی شروع ہو گئی, بیماریاں آ گئیں اور پھر آدمی کی فرض بھی جاتی رہی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں سادگی پر آنا, لیکن نیت کرو دھیمے دھیمے آنی شروع کرو, تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دھیمے دھیمے زندگیاں سادہ بنیں گی انشاءاللہ. یہ میں اس لیے احتیاط کی بات کہتا ہوں کہ بعض بہت ایک دم سے لانے کے فکر میں ہو جاتے ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, بعض مرتبہ پھر بیماریاں آ جاتی ہیں, برداشت ہے نہیں. لیکن پھر اس کا ریئیکشن یہ بھی نہ ہو کہ چلو مولوی صاحب نے تو اپنوں کی چھٹی دے دی ہے تو بھائی جیسے ہیں ویسے ہی رہو. نہ, یہ نہیں, چھٹی بالکل نہیں. حضرت عمر کے زمانے میں مال بہت آیا لیکن اس کے باوجود زندگی بالکل سادہ رہی. جیسی پہلے سادہ تھی مال آنے سے پہلے, مال آنے کے بعد بھی سادہ رہی. ہر لائن میں زندگی سادہ رکھی حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہیں یہ ذہن کے اندر نہ آ جاوے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت میں صحابہ کے پاس جب پیسے تھے ہی نہیں تو مجبوری کے درجے میں وہ سادہ تھے, مجبوری کے درجے میں نہیں. پہاڑ سونا بننے کو تیار تھا, اس کا انکار کر دیا. مجبوری کا درجہ نہیں تھا بلکہ اللہ کو محبوب ہے اور مطلوب ہے سادگی. لیکن جو سادگی کا یہ مطلب بھی نہ لیا جائے کہ کپڑے بالکل میلے کچیلے ہو رہے ہیں اور پسینے کی بدبو آ رہی ہے اور پاس بیٹھنے والوں کو قے ہونے لگ رہی ہے. اس کا نام سادگی نہیں ہے. یہ تو بہت ہی شریعت میں بھی یہ چیز اچھی نہیں ہے, لوگوں کو تکلیف دینا. اسی لیے جمعے کے دن کا غسل وغیرہ ساری باتیں بتائی گئی. اس کا نام سادگی نہیں ہے. یہ تو لوگوں کو تکلیف ہوا ہے تو اس کو اردو میں تو پھوہڑ پنا کہتے ہیں. پھوہڑ قسم کا آج بھی ایسا ہے, اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی. صاف صفائی رکھنی چاہیے ہمیں تاکہ پاس والوں کو تکلیف نہ ہو. اس کو نام سادگی نہ رکھا جائے. سادگی کے معنی کہ زندگی کو مختصر لایا جائے. یہ تیسری چیز ہے سادگی.